آواز بلند کی جا رہی ہے کہ مسلم خواتین کو بے پردہ کیا جائے، ان کو برقع لگانے سے، نقاب استعمال کرنے سے اور ایسا لباس پہننے سے جن لباسوں کے پہننے سے جسم کے نشیب و فراز اور جسم کی ساخت پرداخت دکھائی نہ دے۔ ہوس پرست لوگ دوسروں کی بہن بیٹیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والے افراد اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان خواتین کو بے آبرو کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے خطرناک تیر بد نگاہی ہے، یعنی کسی غلط کام کا آغاز دیکھنے سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل سوچتا ہے اور پھر نفس گناہ پر آمادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ خاتون ہر اعتبار سے محفوظ ہوتی ہے جس خاتون کو کوئی نہ دیکھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے انہوں نے جو بات فرمائی وہ یہ کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد اس کو نہ دیکھے۔ آج اس وقت ہم اور آپ یہاں عزیز کلو اسٹیڈیم میں جمع ہے اور ہم جمعیت علماء کی طرف سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اور اپنی ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج ہوس پرست لوگ اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کی نگاہوں میں خرابی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو کر کے ان کے سامنے آئے اور وہ اپنی نگاہوں کو سیکے۔ آج اس موقع پر جمع ہونے کا جو خاص مقصد ہے وہ ہے کرناٹک کے کچھ کالجز کا یہ معاملہ کہ ان کے یہاں تعلیم حاصل کرنے والی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو حجاب اور پردے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پابندیاں اس طرح کی لگائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے حجاب استعمال کیا اور باپردہ ہو کر اگر تم کالجز آتی ہیں تو ہم تمہیں کالج میں داخل نہیں ہو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا اور اس کائنات اور دنیا کی تمام تر مخلوقات کو اللہ پاک نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمان اللہ نے ہمارے لیے بنایا، زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی، دریا، سمندر، پہاڑ، جنگلات، باغ، باغیچے اور اسی طرح اس کائنات میں جو خوبصورتی اللہ پاک نے الگ الگ طرح سے رکھی ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑی سے بڑی مخلوق ہم لوگوں کی خدمت پہ ہے۔ ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہاری خدمت پر اسے معمور کر دیا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ پاک نے ہماری پیدائش کا ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، وہ زمانہ یا وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے اسے بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اور وہاں ہم راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکے، اللہ پاک نے اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے قرآن کریم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کو پالنے کی اور ان کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو رزق دینے کی، پالنے کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور جملہ ہے جو دنیا میں ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہمارے بڑوں نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے، سب کی ضرورتیں اللہ پاک پوری کرتا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے اور اللہ نے ہر ایک کا نصیب اور مقدر بنایا ہے۔ ہر ایک کا نصیب اور مقدر اللہ پاک نے بنا دیا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو بہت امیر بنایا، اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو بہت غریب بنایا، لیکن سب کی ضرورت اللہ پاک پوری کرتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا نصیب اور مقدر بنایا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے، ہمارے مقدر میں اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے فیصلے اور مشیت کے تحت ہمیں وہی ملتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے، جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدی انت ترید وانا ارید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، کچھ میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، لیکن اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے فیصلوں کو تو تسلیم کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے تو تیرے تمام کاموں میں میں تیری کفایت کرتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اور اگر تو میرے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، قضاء و قدر کو نہیں مانتا، تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکاتا ہوں۔ اتعبتک فیما ترید، تیری چاہتوں میں تجھے تھکاتا ہوں۔ ولا یکون الا ما ارید، لیکن تیرے تھکنے کے بعد بھی ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس دنیا میں، اس کائنات میں نظام اللہ پاک کا ہی چلتا ہے۔ اللہ پاک نے تمام مخلوقات پیدا کی اور انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر کے پوری دنیا کو اور تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے ہماری خدمت پر مامور کیا، اور ہمیں اللہ نے سب پر جو ہے سرداری، سب پر غلبہ اور سب کے اوپر ہمیں اقتدار اور حکومت عطا کی ہے۔ اور اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کا مالک بھی ہے، اس دنیا میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم چلتا نہیں ہے۔ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جو ہوتا نظر آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے اور مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر چیز کا وجود اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ چیز ہمیں ہمارے لیے بھلی معلوم ہو یا ہمیں بری معلوم ہو، ہمیں اس میں خیر نظر آئے یا شر نظر آئے، سب کچھ من جانب اللہ ہے، یعنی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا تصرف ہے، اسی کا اختیار ہے، اور اسی کے حکم کے اعتبار سے دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے اترتے اور نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان مخلوقات میں جب انسانوں کو بنایا تو انسانوں میں اللہ پاک نے اور مخلوقات کی طرح دو صنف رکھی، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو اللہ نے عورت بنایا، اور اللہ پاک نے دونوں کی طبیعت اور فطرت میں فرق رکھا ہے۔ ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اس بات سے اتفاق کرے گی کہ اللہ پاک نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں شرم و حیا کا جذبہ، شرم و حیا کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ عورت، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کو ماننے والی ہو، اس کی طبیعت اور فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پرائے مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا پسند کرتی ہے۔ پرائے مردوں کے مقابلے میں
وہ پرائے مردوں کے سامنے بے حجاب بے پردہ آنے کو پسند نہیں کرتی، اور یہ تمام دھرم اور مذاہب میں بھی ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف اسلام میں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو آج فرقہ پرستی کرتے ہوئے ہماری مسلم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہندو سماج میں بھی ان کی کتابوں میں بھی پردے کے احکامات ہیں۔ آپ اگر دیکھو گے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں برہمنوں میں یہ تہذیب ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب اور کلچر ہے، یہ کہ وہ کسی پرائے مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھلا رکھ کر کے نہیں آتی ہیں، اتنا لمبا گھونگھٹ نکالتی ہے کہ جس سے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کا سینہ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں گا کہ جب سیتا، جو ہندو سماج کے اندر ایک آئیڈیل سمجھی جاتی ہے، جن کی عزت عفت اور عصمت کے تعلق سے ہندو سماج کا جو عقیدہ ہے کہ وہ رام جی سے الگ ہونے کے بعد جو حالات ان پر گزرے، ایک لمبا عرصہ اور برسوں دوسرے لوگوں کے قبضے میں رہی، لیکن ان کی عزت اور عصمت محفوظ رہی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہر حال میں بچا کر کے رکھا۔ ان کے دیور جب لکشمن سے یہ کہا گیا کہ یہ جو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، تم ان میں اپنی بھابھی سیتا کو پہچانو کہ کون ہے، تو لکشمن نے یہ بات کہی تھی کہ ایک زمانہ گزرا، آج تک میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اس میں سیتا کون ہے، میری بھابھی کون؟ دیور نے اپنی بھابھی کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنی بھابھی کے قدموں کو دیکھا ہے، اور اس طرح پیروں کو اور قدموں کو دیکھ کر کے اپنی سیتا کو جو ہے، اپنی بھابھی کو انہوں نے پیر کے پازیب سے پہچانا کہ یہ ہماری بھابھی۔ یہ ہندو سماج میں اعلیٰ ذات کے اندر پردہ موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر، حتیٰ کہ اپنے خسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، اور دیور جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے کی طرح ہے، ان کے سامنے بھی بغیر پردہ آنا پسند نہیں کرتی۔ یہودیت اور مسیحیت یعنی عیسائیت، یہ تو آسمانی مذہب ہے، اس میں تو پردے کے احکامات موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے پردے کے احکامات تمام آسمانی مذاہب میں رکھے ہیں۔ کسی آسمانی مذہب میں، کسی ایسے مذہب اور قوم میں جس کو آسمان سے کتاب ملی ہو، جس کو آسمان سے صحیفے ملے ہوں، اس میں کہیں بھی بے پردگی کا حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے عیسائیت کے اندر، ان کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، انجیل میں دیکھ لیجئے، اور جو دوسری کتابیں ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے، ان کے پوپ اور پادری کے اور ان کے راہبوں کے بیانات ہیں کہ کسی بھی عیسائی سماج کی عورت کو کھلا سر رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنا جسم ڈھانپ کر کے رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں میں جو نن ہوتی ہیں، وہ اپنے جسم کے اوپر ایک ایسا لبادہ ڈال کر کے رکھتی ہیں جو اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے کہ اس کا پورا جسم ہمارے برقعے کی طرح چھپا ہوا ہوتا ہے، کہ جس طرح ہماری مائیں اور بہنیں برقع پہنتی ہیں اور ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بدن کے نشیب و فراز اور ان کی ساخت سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیت میں جو نن ہوتی ہیں وہ اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ کر کے رکھتی، وہ اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ کر کے رکھتی ہیں، اور کاندھے سے لے کر کے پیر تک ایسا لبادہ اور ایسا کپڑا لباس ان کے جسم پر ہوتا ہے کہ ان کا جسم ہر اعتبار سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ عیسائیت، آپ یہودیت میں چلے جائیے، یہودیوں میں بھی یہی سارے احکامات ہیں۔ ہمارے وہ بھائی ہندو سماج کے وہ لوگ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ یا یہ حجاب یا یہ برقع یا وہ عورتیں جو اپنے بدن کو ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے ذریعے سے چھپا کر کے رکھتی ہیں، یہ صرف اسلام کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ یاد کیجئے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر جب مکے کی عورتیں اور قرب و جوار کے قبائل کی خواتین گرفتار کر کے لائی گئی تھی اور ایک میدان میں ان کو رکھا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، بچی تھی، وہ ننگے سر کھڑی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کے سر کے اوپر کپڑا دو، دوپٹہ دو. اور حالات ایسے تھے کہ کسی کے پاس نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی، آپ کے پاس جو بڑا رومال تھا اوڑھنی ٹائپ، آپ نے وہ دیا اور کہا کہ اس بیٹی کے، اس لڑکی کے سر کے اوپر یہ کپڑا رکھا جائے. کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو مشرکہ ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ ایسے سماج کی ہے جو بت پرستی کرتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جو مشرک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بہرحال بیٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ ہر بیٹی کو اس کا حق دوں. آپ نے اپنی کملی عنایت کی اور فرمایا کہ اس کے سر پر رکھ دیا جائے اور اس کے سر کو ڈھانکا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میں قبیلے طے کی رہنے والی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے طے میں جو حاتم نام کا سردار گزرا ہے کیا تم اس کی بیٹی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں. آج دنیا کے لوگ حاتم طائی کا سخاوت میں نام لیتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں، وہ تھا بھی اتنا سخی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بہت سخی تھا. تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میرا باپ بہت سخی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ بیٹی تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں آزاد کرتا ہوں. سخی باپ کی بیٹی تھی تو اس نے کہا کہ میں تنہا آزادی قبول نہیں کروں گی، میں تنہا آزادی قبول نہیں کروں گی. آپ اگر میرے قبیلے کی تمام خواتین کو اور عورتوں کو آزادی دو گے تو میں آزادی قبول کروں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے، تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اور تیرے قبیلے کی تمام عورتوں کو تیری انسانیت نوازی کی بنیاد پر آزاد کرتا ہوں. ہماری شریعت میں کسی بھی خاتون کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، ہم انہیں عزت کا مقام دیتے ہیں. یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی بہن بیٹی کی عزت کرو، دوسروں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھو. اگر تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھو گے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، اور خود حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفوا نساء المؤمنین تعفوا نساؤکم، کہ تم لوگوں کی بہن بیٹیوں کو پاک دامن رکھو، تمہاری بہن بیٹیاں پاک دامن رہیں گی. آج اس موقع پر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا اس دنیا میں صرف مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ کیا وہ اپنی بہن بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو دوسرے پرائے مردوں کے سامنے برہنہ حالت میں یا کم کپڑوں میں لے جانا پسند کریں گے؟ کوئی غیرت مند مرد چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، کسی بھی دھرم کا پالن کرتا ہو، وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی بے آبرو ہو اور پرائے لوگوں کی اس کے اوپر ہوسناک نگاہیں ہوں، دوسرے لوگ اسے شہوت کی نگاہوں سے دیکھیں. کوئی غیرت مند مرد اس بات کو پسند نہیں کرتا.
ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح اس نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت عمر جیسے صحابی کھڑے ہو گئے اور کچھ کاروائی کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا اور فرمایا کہ عمر رکو، اور پھر اس شخص کو قریب بلایا جس نے اسلام قبول کرنے کے لیے زنا کی اجازت کی شرط رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا دست شفقت اس کے سینے پر رکھا۔ جب اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل تک محسوس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان، اللہ کے رسول میں کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ پوچھا، کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو کہ کوئی اور تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ کہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو تم گوارا کرو گے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس عورت کے ساتھ زنا کرو گے وہ یا تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ جب تم نہیں پسند کرتے کہ تمہاری ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے تو دنیا کا کوئی شخص اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرے۔ میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے ایک پیغام اپنے تمام ہندو بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پردے کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قانون فطرت ہے۔ اس دنیا کو بنانے والے اور پیدا کرنے والے اللہ رب العزت نے مردوں کو بنایا، ان کی فطرت اور طبیعت الگ ہے۔ عورتوں کو پیدا کیا، ان کی فطرت اور طبیعت الگ ہے۔ ہر عورت بچپن سے آپ دیکھ لو، اس چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، شرم کا مادہ رکھا ہے۔ کوئی عورت برہنہ رہنا پسند نہیں کرتی، کم کپڑوں میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ یہ تو آج ہم اپنے دھرم سے بے خبر ہو کر کے اور مغربی تہذیب میں پلنے والیاں وہ عورتیں جن کو اپنے مذہب کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر کے ہم بھی اپنے گھروں کے اندر وہی طور طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ مغرب کا کلچر اور یورپ کی تہذیب اور کلچر آج پوری دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ننگے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ننگے ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ کم کپڑوں میں رہتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی کم کپڑوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج اس مجمع کے اندر ہماری ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوئی ماں اور بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں میں قدرت نے جو حیا رکھی ہے اور جو شرم کا مادہ رکھا ہے، آپ اسے بڑھائیں، اسے کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو بغیر آستین کا کپڑا پہناتے ہیں۔ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ایسے ریڈی میڈ کپڑے ہیں جن سے ان کا گلا کھلا ہوتا ہے، ان کا پورا ہاتھ برہنہ ہوتا ہے اور ان کی جو ہے کاندھا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا لباس پہناتی ہیں۔ یہی لباس پہن کر کے وہ بچیاں سمجھتی ہیں کہ جسم کا مکمل جسم ڈھانکنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی ایسا کپڑا پہنائے جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپ کر کے رکھتا ہو۔ یہ ان کی فطرت ہے اور ان کے شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ ہم جس طرح اپنے آپ کو ایسے لباس میں رکھتی ہیں کہ کوئی پرایا مرد ہمارے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی مکمل لباس پہنانا چاہیے۔ آدھا ادھورا لباس پہنا کر کے آپ اس کی شرم و حیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کل یہی بات آپ
کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گی۔ میں اسلامی حکم اور پیغام آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مذہب اسلام میں صرف عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پردے کے ذریعے سے انہیں ترقی کی راہوں پر جانے سے روکا جاتا ہے، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں کی توہین اور تذلیل کی ہے اور ان کو ترقی کے راستے پر جانے سے روکا ہے، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت مذہب اسلام میں پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، پردے کا حکم عورتوں کے لیے بھی۔ ہماری شریعت میں مردوں کو بھی برہنا اور ننگا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ستر غلیظہ ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جسے ہر حال میں مرد کو ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر کے نیچے پیر تک کا حصہ، یعنی آدھا جسم مرد کا، یہ پردے میں رکھنے کا حکم ہے۔ بحالت مجبوری وہ جسم کے اوپر کا حصہ کھلا رکھ سکتا ہے، ورنہ عام حالات کے اندر آپ دیکھو گے مردوں کے لیے بھی گردن سے لے کر کے پیر تک کا حصہ لباس کے اندر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ ہم برہنہ ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو پردہ مردوں کے لیے بھی ہے اور سر ڈھانکنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی کھلے سر نہیں رہتے تھے۔ آپ نے سر پر عمامہ باندھا ہے یا سر پر ٹوپی پہنی ہے یا آپ نے اپنے سر کے اوپر رومال رکھا ہے، اور کاندھے سے لے کر کے نیچے ٹخنے تک کا حصہ اور کاندھے سے لے کر کے ہاتھ کے ٹخنوں تک کا، ہاتھ کے جو ہے ہتھیلیوں تک کا حصہ یہ ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد حضرات جو شرٹ پہنتے ہیں یا جو کرتا پہنتے ہیں اس میں گردن، کاندھا اور پورا ہاتھ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جسم کے اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے کہ مرد اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھے، وہ اپنا سر کھلا رکھ سکتا ہے لیکن کھلا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھو گے کہ جو دین دھرم کا پالن کرتے ہیں وہ اپنے سر کو یا تو عمامے کے ذریعے یا ٹوپی کے ذریعے یا رومال کے ذریعے ڈھانک کر کے رکھتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اپنے سر کو اور کاندھے سے لے کر کے اپنے پیر تک کے حصے کو اگر ڈھیلے ڈھالے لباس سے ڈھانک کر کے رکھتی ہیں، جس کو حجاب کہیے یا جس کو پردہ کہیے یا جس کو برقع کہیے، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تم خود بھی تو اسی طرح رہتے ہو، اور تم خود بھی تو اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو اسی حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو۔ اللہ نے عورتوں میں فطری طور پر حیا اور فطری طور پر شرم کا مادہ رکھا ہے، اور اس کے مقابل میں مردوں میں غیرت کا جذبہ رکھا ہے۔ غیرت کہتے ہیں کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کے لیے، اپنی بیوی کی عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت کے لیے آدمی مرنا پسند کرتا ہے، اور غیرت کے نام پر قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، اس کی غیرت اور اس کی آبرو کو کوئی ٹھیس پہنچائے۔ تو یہ فطری جذبہ اللہ نے مردوں میں بھی رکھا ہے۔ اسی لیے اگر ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مرد حضرات اپنی نگاہوں کو پست رکھے، نیچی رکھے، عورتیں اپنی نگاہوں کو پست رکھے، بلا ضرورت پرائے مردوں کو، اجنبی مردوں کو نہ دیکھے، اور اسی طرح حکم ہے عورتوں کو کہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کسی اور پرائی عورت کے اوپر نظر نہ ڈالے، اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نظر ہٹا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر لک والثانی علیک، پہلی نظر جو اچانک دفعتاً بلا ارادہ کسی پرائی عورت پر اس کے چہرے پر پڑ گئی، اس میں تو گناہ نہیں ہے، آپ نظر فوراً ہٹا لیجئے، لیکن جب آپ کی نظر پڑی اور آپ نے نظر کو اپنے اختیار سے روک کر کے رکھا اور دیکھتے رہے تو یہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنا گناہ ہے۔
ہماری شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے، ہماری شریعت نے فطری شرم و حیا کے پیش نظر عورتوں کو پردے کے احکامات دیے، اور جس طرح قرآن کریم میں پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیا ہے پیغمبر آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، کبھی زنا کے راستے پر نہ جائیں۔ اسی طرح بعد میں عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی عفت کی، اپنی آبرو کی، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کریں۔ یہ احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہماری شریعت میں پردے کا جو حکم ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ قرآن کریم میں ہے، اور سب سے پہلے یہ حکم اللہ کے نبی کے ذریعے نبی کی بیویوں کو دیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو دیا گیا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور ایمان والے عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال کر کے رکھے جس سے ان کا جسم، اس کی ساخت نشیب و فراش چھپ جائے، اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے، یہ حکم ہے۔ اس لیے یہ ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس کی پاسداری کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تو یہ پیغام دوں گا، لیکن آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو جو مسلم عورتوں کو بے پردہ، بے حجاب کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ جس طرح اللہ نے آپ کو غیرت دی ہے، ہم کو بھی اللہ نے غیرت دی ہے۔ جس طرح تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور بیویاں بے آبرو ہوں اور پرائے مرد ان کو کھلونا بنائے، اسی طرح ہم بھی اپنی بیویوں کے تئیں، اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے تئیں ہم اتنی غیرت تو رکھتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا نہیں کرتے کہ یہ بے پردہ ہو کر کے کسی کے سامنے جائے۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور تمام مذاہب میں، حتیٰ کہ ہندو دھرم اور مذہب میں بھی پردے کے احکامات ہیں۔ آپ اگر کسی دوسرے کو بے پردہ کرنا چاہو گے، اس کا وبال اور یہ مصیبت پلٹ کر کے تمہارے اوپر آئے گی۔ تم اگر کسی کی بہن بیٹی کو بے آبرو کرنے کی کوشش کرو گے، تمہاری بہنیں اور بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے آج ہندوستان کی وہ ریاست کرناٹک میں جس طرح یہ حرکت کی گئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس پر افسوس کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو حرکت کر رہے ہو یہ غیر انسانی حرکت ہے، یہ غیر فطری حرکت ہے۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کہیں بھی کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی غیرت مند شخص اور کوئی ایسا شخص جو دیوس نہ ہو، یعنی عورتوں کی ناجائز کمائی کھانا پسند نہ کرتا ہو، کبھی بھی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ ہم ہماری اس بیٹی کو مسکان خان، جس نے کرناٹک کے اندر ہمت اور جرأت کے ساتھ سینکڑوں مردوں کے درمیان حجاب کے ساتھ جا کر کے اس نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ان کے نعرے بازی کے جواب میں اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اس کی ہمت اور جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ جمعیت علماء جس کے زیر اہتمام آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، اسی جمعیت کے ایک دھڑے کے صدر محترم مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم نے 5 لاکھ روپے کا اس بیٹی اور بچی کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمت اور جرأت کے ساتھ اگر کوئی ملک کے
قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی آبرو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر اس طرح جرأت اور ہمت کے ساتھ کام کرتی ہے تو ہم اس کی ہمت اور جرأت کی داد دیں گے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہم اس کی ہمت کو بڑھائیں گے، اسی کے لیے اس کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ اس کا فطری حق ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے، یہ اس کا شرعی اور دھارمک حق ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے جس طرح حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے وہ زندگی گزار سکتی ہے۔ تو پردہ کرنا اور اسی طرح حجاب کے ساتھ رہنا ہر مذہب میں موجود ہے، اور کوئی بھی غیرت مند اپنی بہنوں بیٹیوں کے تئیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پرائے مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے یا پرائے مردوں کے لیے کھلونا بنے، کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ ہر عورت کا فطری حق ہے۔ بنانے والے نے، اس بچی کو پیدا کرنے والے نے فطری طور پر اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے، اس کو باقی رکھنے کی، اس کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کچھ اور آپ کی بیویاں موجود تھی۔ ایک نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، تو ازواج مطہرات وہاں بیٹھی رہی، انہوں نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانکا، وہاں سے اٹھ کر کے علیحدہ نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور جب وہ صحابی اٹھ کر کے گئے تو آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، تو ازواج مطہرات میں غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا تھے، وہ تو اندھے تھے، ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اگر ان کے سامنے ہم نے اگر اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکا تو کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز جواب دیا، یاد رکھنے والا جواب دیا کہ وہ نابینا تھے، تم تو نابینا نہیں تھے نا، ان کو نہیں دکھائی دیتا تھا، تم کو تو دکھائی دیتا تھا نا۔ بلا ضرورت ہماری مائیں اور بہنیں پرائے مردوں کو نہ دیکھیں، اور ہمارا دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر اس میں گنجائش موجود ہے، ہر عورت کے لیے یکساں حکم نہیں ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے، جب تک بلوغ کی عمر تک نہ پہنچے اس کے لیے چہرہ ڈھانکنے کا حکم نہیں ہے، اور جب عورت 50 سال کی عمر سے آگے تجاوز کر جائے اور پھر پرائے مردوں کے سامنے آنے جانے کی ضرورت ہو، اس کے لیے بھی چہرہ ڈھانک کر کے رہنے کا جب مسلسل حکم نہیں ہے، اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ تو بڑی عمر کی عورتوں کے لیے اور جوان عورتوں کے پردے میں بھی فرق ہے، یعنی جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا، جہاں گناہ کا اندیشہ ہوگا، وہاں پردے کا حکم موجود ہے۔ اور پھر اگر ضرورت ہو تو پھر ضرورت کے درجے میں شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن عام حالات کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا خیال رکھیں کہ بالغ ہونے سے لے کر کے جب تک جو ہے بڑھاپے میں قدم نہ رکھے ان کے لیے پردے کا حکم ہے، اور یہ پردہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن ہے۔ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جن کو پرائے مرد کبھی نہ دیکھے ہوں، ان کے ساتھ گناہ کا تصور بھی نہیں آتا پرائے مردوں کے دلوں میں۔ کہتے ہیں کہ گناہ کی شروعات دیکھنے سے ہوتی ہے، پہلے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر ملنا جلنا شروع ہوتا ہے، پھر وقت ساتھ میں گزارنا شروع کرتے ہیں، پھر جا کر کے آدمی آخری حد تک پہنچتا ہے۔ اور اگر نہ دیکھے تو آگے کے سارے جو ہے مراحل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی پرایا مرد آپ کو نہ دیکھ سکے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسی خواتین کو بھی جو اپنا دھویا ہوا کپڑا بھی ایسے مقام پر سوکھنے کے لیے ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی
جہاں پرائے مردوں کی نظر پڑتی. اپنی ماں اور بہنوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ خود بھی پردہ کریں اور پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنائیں. اپنے محرم مردوں کے علاوہ جو غیر محرم مرد ہیں، چاہے وہ رشتے میں ہمارے بھائی ہی کیوں نہ ہوتے ہوں، جیسے چچا زاد بھائی، بڑے ابا کا بیٹا، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یعنی جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کے سامنے ان سے پردہ ضروری ہے. ان کے ساتھ ان کے بے پردگی سے رہنا پسندیدہ نہیں ہے. آج ہمارے شہر مالیگاؤں میں جوائنٹ فیملی ہے، مشترکہ خاندان اور فیملی ہے، اور بار بار ایک دوسرے کا سامنا ہوتا رہتا ہے. ایسے موقع پر شریعت نے کچھ گنجائش رکھی ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے کہ حیا اور شرم کے ساتھ چہرہ اگر کھلا بھی رہے تو ان کو جو ہے اس گھر میں رہنے کی گنجائش ہے، لیکن کوشش کریں حتی الامکان کہ چہرے پر نظر کم سے کم پڑے. اور جب اللہ وسعت دے دے، کشادگی دے دے، آپ اپنے رہنے کا ایسا انتظام کر سکے جہاں پرائے لوگوں کے سامنے، غیر محرم لوگوں کے سامنے اور اجنبی مردوں کے سامنے سامنا نہ ہو سکے، ایسا انتظام کرنا ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ہر عورت کی ذمہ داری. آج اس موقع پر کرناٹک کے اس واقعے سے متاثر ہو کر کے ہمارے شہر کا امن و امان متاثر نہ ہو، لائن آرڈر کی صورتحال نہ بگڑے، ہم نے آپ کو عزیز کلو اسٹیڈیم میں جمع ہونے کے لیے پیغام دیا، اور ہماری ایک مختصر سی دعوت پر پورے شہر سے ہزاروں خواتین یہاں جمع ہوئی. اور ہم نے آج اس موقع پر جمعیت علماء کی طرف سے جو پیغام دینا چاہا ہے وہ پردے سے متعلق ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، پردہ مردوں کے لیے بھی. فرق اتنا ہے کہ مرد اپنا سر اور اب چہرہ کھلا رکھ سکتا ہے، عورتیں ضرورت کے موقع پر اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اپنا ہاتھ، اپنا پیر کھلا رکھ سکتی ہیں ضرورت کے موقع پر. اور جب پرائے مردوں کے سامنے جانا ہو تو حتی الامکان اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ اور اپنے قدموں کو بھی ڈھانک کر رکھنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ یہ پردہ آپ کی ترقی میں کوئی حائل نہیں ہے، آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے مذہب اسلام نے مردوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ الگ ہیں، اور عورتوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ الگ ہے. کمانے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں مردوں کو دی ہیں، اور امور خانہ داری، بچوں کی تربیت، شوہر کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت، اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری عورتوں کو دی. اسی طرح آپ پردے کو اپنے لیے ذلت نہ سمجھیں. آج پوری دنیا میں وہ عورتیں عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں جو پردے کے ساتھ رہتی ہیں، وہ عورتیں جو بے پردہ ہوں، اور وہ عورتیں جو کم سے کم کپڑے میں ہوں. لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک نظر دیکھنے کے بعد کوئی دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ تمہاری ذلت ہے. اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں احترام دیا ہے، تمہیں ماں کا درجہ دیا ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس کو بیوی کا درجہ دیا ہے، جس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، اور جس کی پیشانی اللہ کے حضور سجدوں سے آباد ہوتی ہے. بہن کا درجہ دیا ہے کہ بہن رحمت میں رحمت ہوتی ہے. بیٹی کا درجہ دیا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے غیرت، عزت اور عصمت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو شریعت نے عطا کی ہے، اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پردہ آپ کی عزت کا اور آپ کی آبرو کا محافظ ہے. ہماری مائیں اور بہنیں جو پردہ کرتی ہے کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی. بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہماری بہنیں، بیٹیاں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں. اس لیے ہم بچپن سے اپنے گھروں میں غیرت کا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کا ماحول بنائے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بغیر آستین کا کپڑا اور
کھلے سر نہ رہنے دیں، ان کو بچپن سے اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اپنے جسم کو مکمل ڈھانکنا اپنے لیے ضروری سمجھتی ہوں، اپنا سر ڈھانپ کر کے رکھنا ضروری سمجھتی ہوں، اور بلا ضرورت پرائے مردوں کے سامنے جانا اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہوں۔ یہ ماحول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے۔ میں جمعیت علماء کی طرف سے آنے والی تمام بہنوں اور بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس ماحول میں ہم نے ایک آواز دی کہ پردے کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ آج پردے کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں برقع پہن کر پردے کے ساتھ آئی ہیں۔ کل کا دن یوم حجاب کے طور پر جمعیت علماء نے منانے کا حکم دیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ پورے شہر کے اندر کوئی ماں، بہن، بیٹی، کسی کی بیوی بے پردہ نہ رہے، بغیر برقعے کے کہیں آنا جانا نہ رکھے۔ یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ یہ یوم حجاب مکمل کامیاب ہونا چاہیے۔ ہمارا شہر مالیگاؤں ایک تحریکی شہر ہے، اور ہماری ریاست مہاراشٹر ہی کے لیے نہیں، پورے ہندوستان کے لیے بلکہ دنیا کے دور دراز ملکوں کے لیے اپنی مثال رکھتا ہے۔ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ سدا بسیرا نہیں بلکہ ایک اثردار حیثیت رکھتی ہے، اور دور دراز تک مالیگاؤں کی آواز کو سنا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں دوبارہ جمعیت علماء کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ دور دراز سے پیدل چل کر کے، رکشے پر آ کر کے آپ نے اس میدان کو بھر دیا ہے، اور دھوپ کی شدت کے ساتھ آپ میدان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنی عزت و آبرو کا، اپنی تہذیب و کلچر کا، ملک کے دستور و سنویدھان کا اور اپنی شریعت کے احکام کا کتنا خیال ہے، وہ کتنی پاسداری کرنا چاہتی ہیں کہ بڑے دھوپ کی تمازت اور شدت برداشت کرتے ہوئے اس میدان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کی اس قربانی کو سلام کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم خود بھی اور اپنے گھر کی بچیوں کو با پردہ رہنے کی تاکید کریں گے، اور گھر کا ماحول اس طرح بنا